آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. اور وہی ہے کہ جو لوگوں کے نا امید ہونے کے بعد بارش اتارتا ہے اور اپنی رحمت پھیلاتا ہے، اور وہی کام بنانے والا تعریف کے لائق ہے. سورۃ الشورى 25واں پارہ اور آیت نمبر 28 سے آج سے دوبارہ قرآن حکیم کے درس کا آغاز ہوا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ وہی ہے کہ جو تمہارے بارش آنے سے نا امید ہونے کے بعد آسمان سے بارش نازل فرما کے فرمایا تمہیں سیراب کرتا ہے اور بارش سے نفع دیتا ہے تمہیں، اور تمہارے قحط کو دور فرماتا ہے، اور اپنے فضل اور احسان سے تمہارے کام بنانے والا ہے، اور تمہیں نعمتیں عطا فرمانے میں تعریف کے لائق ہے، اور اس کے فرما بردار بندے اسی کی تعریف کرتے ہیں. پھر ارشاد فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور ان میں جو جاندار اس نے پھیلائے ہیں سب اس کی نشانیوں میں سے ہیں، اور وہ ان سب کو اکٹھا کرنے پر جب چاہے قادر ہے. یہاں اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کے دلائل اور اس کی قدرت کے عجائبات سے فرمایا کہ زمین و آسمان کی پیدائش بھی ہے، کہ زمین و آسمان کی جو پیدائش ہے وہ اس کی قدرت کے عجائبات میں سے دو چیزیں ہیں. فرمایا کہ یہ دونوں اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے فرمایا اپنے خالق کی قدرت اور اس کے کمالات پر دلالت کرتے ہیں. زمین کو دیکھ لیں یا آسمان کو دیکھ لیں، یہ دونوں کے دونوں اللہ کی قدرت کو بھی بتاتے ہیں، اور اس کی کمالات کو بھی انسان غور کرے تو اس میں پتہ چلتا ہے، اور کیا کیا اس میں نشانیاں ہیں. تو اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے ایک اور مقام پر سورہ قاف میں جو آگے 26ویں پارے میں آتی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افلم ينظروا الى السماء فوقهم. فرمایا کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہ دیکھا کہ کیف بنیناها وزیناها وما لها من فروج، کہ ہم نے اسے کیسے بنایا اور کیسے اس کو سجایا، اور اس میں کہیں بھی شغاف نہیں، یعنی کوئی بھی ایک سوراخ تک نہیں. آسمان میں دیکھ لیں تو فرمایا کیا تم نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا، اس میں غور نہیں کیا کہ کتنا خوبصورت ہم نے اس کو سجا دیا، بغیر پلر کے سجا دیا، اور پھر اس آسمان کو ستاروں سے مزین کر دیا، کتنا خوبصورت سجایا. اور پھر فرمایا والارض مددناها والقینا فیہا رواسیا وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج. اور فرمایا کہ زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں بڑے بڑے پہاڑ ہم نے ڈالے، اور اس میں ہر بارونق جوڑا اگایا، ہر قسم کا جوڑا اللہ نے زمین میں اگایا. اور فرمایا تبصرۃ وذکری لکل عبد منیب. فرمایا کہ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بصیرت اور نصیحت کے لیے. یہ سب کیوں کیا؟ تو فرمایا جو میری طرف رجوع کرنے والے ہیں فرمایا ان کے لیے اس میں بصیرت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے. جو ان دونوں چیزوں سے اگر بصیرت اور نصیحت لینا چاہے تو اس میں بہت کچھ مل سکتا ہے. اور اسی آیت کریمہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو زمین پر چلنے والے انسان اور دیگر جاندار پیدا فرمائے ہیں یہ سب بھی اس کی قدرت اور وحدانیت کے اللہ ایک ہے اس کی نشانیوں میں سے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جب اور جس وقت چاہے ان سب کو حشر کے لیے اکٹھا کرنے پر قادر ہے. یعنی یہاں پر آخرت کا بھی تصور دے دیا کہ یہ دیکھو کہ یہ سب کائنات میں جو کچھ ہے ان سب کو میں چاہوں تو میری بارگاہ میں حاضر کرنے کے لیے میں جب چاہوں میں اس پر قدرت رکھتا ہوں کہ میں سب کو وہ جمع کر دوں.
آگے اب جو آیت کریمہ آ رہی ہے وہ سنیے. فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہے، اور بہت کچھ تو وہ معاف فرما دیتا ہے. اس آیت میں ان مکلف مومنین سے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا کہ جن سے گناہ سرزد ہوتے ہیں. جیسے ہم فرشتے معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتے، انبیاء معصوم ہیں. یہ خطاب مومنین سے ہے، ہم جیسوں سے ہے. فرمایا کہ جن سے گناہ سرزد ہوتے ہیں. اور مراد اس آیت کریمہ کی یہ ہے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں دنیا میں جو تکلیفیں اور مصیبتیں پہنچتی ہیں، سن لو کیوں پہنچتی ہیں، اس کی وجہ اللہ نے بتا دی. فرمایا اکثر ان کا سبب ان کے گناہ ہوتے ہیں، یہ گناہوں کی وجہ سے یہ مصیبتیں اور تکلیفیں آتی ہیں. اور فرمایا ان تکلیفوں کو، اب دیکھیے یہ بھی اس کا کرم ہے کہ تکلیف ہمارے گناہ کی وجہ سے آئی، مصیبت ہمارے گناہ کی وجہ سے آئی، لیکن کرم بالائے کرم دیکھیے کہ وہ تکلیف دے کر فرمایا ان گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے. یعنی تکلیف دے کر وہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اور فرمایا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مومن کو جو تکلیف پہنچی ہے تو فرمایا اس کے درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے. یہ ہر کسی کے گناہ کا سبب بھی نہیں ہوتا. کسی مومن کے درجے کو اللہ نے بلند کرنا ہوتا ہے، وہ گناہ گار بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے گریڈ کو اللہ نے بڑھانا ہوتا ہے. تو فرمایا اس لیے بھی اللہ تکلیف دیتا ہے. یاد رکھیے کہ اس علماء فرماتے ہیں اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں پر آنے والے مصیبتوں کا ایک سبب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ کرنا ہے. اگر یہ اللہ کی اطاعت کرتے رہیں تو بھی مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں. یہ بھی آیت سے پیغام ملا. جیسا کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے اگر میرے بندے میری اطاعت کریں یعنی فرما برداری کریں تو میں انہیں رات میں بارش سے سیراب کروں گا، دن میں ان پر سورج کو طلوع کروں گا اور انہیں کڑک کی آواز تک نہ سناؤں گا. یعنی یہ جو کڑک، یہ جو بادلوں کی کڑک، یہ زلزلوں کی یہ چیخ، جیسے گزشتہ امتوں پر کڑک کی آواز سے انہیں تہس نہس کر دیا گیا، تو ایک خطرناک آوازیں. تو فرمایا جب میرے بندے میری نافرمانی نہیں کریں گے تو میں انہیں بارشیں بھی دوں گا اور دن میں سورج بھی نکلے گا، اور فرمایا انہیں کڑک کی آواز تک نہیں آئے گی. اور اسی آیت میں یہ بھی فرمایا کہ انہیں چاہیے کہ ان پر اپنے ہی اعمال کی وجہ سے جو مصیبتیں آتی ہیں تو پھر اس میں بے صبری اور شکوہ و شکایت کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ اگر جو مصیبت آ گئی، جو تکلیف آ گئی، تو فرمایا اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھتے ہوئے صبر و شکر کے سے کام لیں. یاد رکھیے کہ ویسے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی احادیث مبارکہ بتائی ہیں کہ انسان کو جو تکلیف پہنچی، جیسے آیت کریمہ آپ نے سنی کہ یہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے بھی ہے، یا بعض تکلیفیں اس کے درجات کو بلندی کے لیے بھی ہیں. تو اب سنیے حدیث پاک تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے معافی مانگتے رہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں اب سنیے، اور اسی آیت کریمہ کی تفسیر سمجھ لیجئے. یہ حدیث پاک ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، سنیے. فرمایا ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کو جو چھوٹی یا بڑی مصیبت پہنچتی ہے وہ کسی گناہ کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور جو گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہوتے ہیں. اب دیکھیے یہ بھی یہاں سے، یہ بھی آیت کریمہ سے بھی پتہ چلا اور حدیث مبارکہ سے بھی، بہت سے گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ معاف کر دیتا ہے جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، لیکن جب قیامت کے دن نامہ اعمال آئے گا ہاتھ میں تو پھر بندے کو پتہ چلے گا یہ بھی میں نے گناہ کیا تھا، یہ سارا ریکارڈ ہو رہا ہے. لیکن دنیا میں اللہ معاف بھی کر دیتا ہے. پھر میرے آقا نے اپنے صحابہ کو یہ حدیث پاک بتائی، اور صحابہ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ پھر حضور نے یہی آیت کریمہ جو سورہ
شورا کی آیت نمبر جو 30 ہے، پھر حضور نے تلاوت فرمائی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اسی طرح سنیے ایک اور حدیث پاک، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیک کاموں سے عمر بڑھتی ہے، دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے، اور بے شک آدمی اپنے کسی گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو رزق سے بھی محروم ہوتے ہیں یہ بھی گناہ کا سبب ہوتا ہے، یہ حدیث پاک میں بتا دیا۔ اب دیکھیے دعا بندہ کرتا رہے، جو مصیبت آئی تو دعا سے ٹل جاتی ہے، اور اسی طرح نیک کام سے اللہ عمر بڑھاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لکڑی کی خراش لگنا، اب یہ دیکھیے آ رہے تھے لکڑی لگ گئی تو فرمایا لکڑی کی خراش لگنا، قدم کا ٹھوکر لگ جانا، یا کسی رگ کا پھڑکنا، یہ رگیں بھی پھڑکتی ہیں، ہمارے یہاں تو اس کو بھی غلط لیتے ہیں لوگ کہ کوئی مصیبت آنے والی ہے، بعض لوگ اس کو رگ کو اگر یہ پھڑک رہی ہے تو پیسہ آئے گا، پتہ نہیں کیا کیا لوگ سوچتے ہیں۔ میرے آقا نے کیا فرمایا سنیے، فرمایا لکڑی کی خراش لگنا، قدم کا ٹھوکر لگ جانا، اور فرمایا رگ کا پھڑکنا، فرمایا کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جو گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے فرمایا وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو کانٹا چبھے یا اس سے بڑی کوئی تکلیف پہنچے تو وہ اس کی وجہ سے اللہ اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے، یا پھر اس کی ایک خطا اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ کانٹا چبھنا بھی گناہ کو معاف کروا دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک بیان کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، پھر کل ہم انشاءاللہ آگے سماعت کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی بیماری اس کے گناہوں کے لیے کفارہ ہوتی ہے، بیماری بھی گناہوں کو معاف کروانے آتی ہے، کانٹا چبھنا بھی گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت میں مصروف رہنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، مشکلات اور مصائب سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اگر آ جائیں تو آنے والی مصیبت مشکلات پر اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا آخر میں ایک اور بات بھی سن لیجئے کہ علماء فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے جو گناہوں سے پاک ہیں، اور چھوٹے بچے جو کہ مکلف نہیں ہیں، اس آیت میں ان سے بھی خطاب نہیں ہے۔ یعنی بعض گمراہ فرقے جو ہیں وہ تناسخ کیا ہوتا ہے، یہ جیسے ہندوؤں میں ہے، ہندوؤں میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ روح کے ایک بدن سے وہ دوسرے بدن میں جانے کے وہ قائل ہیں، یعنی وہ ایک جنم سے دوسرے جنم میں آنے کے 7 جنم تک وہ پیدا ہونے کے قائل ہیں، تو اس کو کہتے ہیں تناسخ۔ یہ تناسخ کا جو گمراہ فرقوں کا جو عقیدہ ہے وہ بھی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، وہ دلیل لیتے ہیں اس آیت کریمہ سے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو بھی جو تکلیف پہنچی، اب جیسے دیکھیے چھوٹے بچوں کا بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے کوئی، انہیں بھی تکلیف پہنچ جاتی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اور ابھی تک اب حالانکہ بچے سے تو کوئی گناہ سرزد بھی نہیں ہوا اور نہ اس کا نامہ اعمال میں لکھا گیا، یعنی وہ مکلف ہی نہیں ہوا، وہ بالغ ہی نہیں ہوا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اس کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ تو بھائی کیسے ہے؟ تو پتہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ ابھی تو اس سے وہ گناہ لاحق نہیں، وہ گناہ نہیں ہوا اور یہ مکلف نہیں ہوا، تو اس سے آیت کریمہ سے یہ لازم آیا کہ اس سے پہلے اس کی کوئی زندگی تھی، یہ پیدا ہو چکا تھا، تو اس سے پہلے والی زندگی میں اس سے کوئی گناہ ہوا ہوگا، تو وہ جا کر اب اس کو وہ تکلیف پہنچی ہے۔ تو یہ وہ غلط استدلال اس آیت کریمہ کا کرتے ہیں، اور یاد رکھیے، اور مفسرین فرماتے ہیں کیونکہ بچے اس کلام کے اس آیت کریمہ کے مخاطب ہی نہیں ہیں، تو عام طور پر تمام خطابات جو اللہ نے کیے ہیں وہ
عقل مند اور بالغ حضرات سے اللہ نے مومنین سے خطاب فرمایا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ بالفرض علماء کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی بات اگر ایک لمحے کے لیے بھی تسلیم کر لیں تو پھر ان سے سوال ہم یہ کرتے ہیں کہ بتائیے بچوں کو تو تکلیف یقینی طور پر آتی ہیں، خواہ وہ ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق پہلا جنم ہو یا 7واں جنم ہو، تو اب ہم تم سے سوال یہ کرتے ہیں کہ بتاؤ کہ بچے کے جنم میں جو تکلیفیں آتی ہیں وہ کون سے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے تو کوئی جنم ان کے عقیدے کے مطابق تو نہیں گزرا ہوتا، یعنی اگر اس کا پہلا جنم ہے تو پھر وہ اس سے پہلے والا کون سا جنم تھا، تو اس کا وہ کوئی جواب نہیں دے سکیں گے اور نہ وہ کبھی دے سکیں گے۔ یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین ہم سب کا آج سے درس قرآن کا آغاز کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں استقامت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ مولا کریم تیری رضا کے لیے سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا سیکھنا سکھانا مولا کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اسے ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا، عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو ہم سیکھیں سکھائیں، یا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں قول و فعل کے تضاد سے بچا۔ یا اللہ ہمارا عمل ہمارے قول کے مطابق ہو جائے، یا اللہ ہمارا فعل و عمل ایک ہی ہو جائے، یا اللہ ہمیں ظاہر و باطن میں ایک کر دے۔ یا رب العالمین ہر قسم کی بناوٹ، منافقت، ریاکاری اور مولا کریم سارے باطنی امراض سے ہمیں شفا عطا فرما۔ حضور کی امت میں جو بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ زرینہ بھائی جو 10 سال سے بستر پر ہیں، یا اللہ انہیں آسانی ان کے لیے پیدا فرما، انہیں شفا عطا فرما۔ اللہ جتنے لوگ بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ ہمیں بستر والی زندگی سے، یا اللہ ہاسپٹل والی زندگی سے، جیل والی زندگی سے، اللہ ناکانی آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ ہر حال میں شکر گزار بنا دے۔ اللہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں درس قرآن کی برکت سے سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔